امریکہ اسرائیل کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا بلکہ صہیونی طاقتیں امریکہ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہیں. پھر میں نے تھوڑی ریسرچ کی, مجھے 10 بنیادی کی پوزیشنز ملی امریکہ کے اندر جو اس وقت صہیونی قوتوں کے نمائندے اس پر براجمان ہیں. سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو, ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو, اٹارنی جنرل امریکہ ہو, CIA کا چیف ہو, اور اس طرح کے جو سب سے بڑے 10 عہدے ہیں وہاں پر یہودی براجمان ہیں. تو اب بتائیے کہ امریکہ اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے یا پھر صہیونی قوتیں امریکہ کی سرپرستی کر رہی ہیں. کفر مجتمع ہو کر مسلمانوں کی جانب آ چکا, بڑھ چکا, اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکا اور تمام تر کچھ عملی اقدامات کر چکا. امریکہ کا بحری بیڑا اسرائیل کے قریب پہنچ گیا. امریکی طیارے ایک مسلمان ملک کے ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہیں کہ جب حکم آئے گا مسلمان دیش کے اڈے سے اڑیں گے اور فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر جا کے بمباری کریں گے. لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنی غیرت, اتنی جرت نہ پیدا ہو سکی کہ ہم اکٹھے ہو کر اس کے خلاف کچھ کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ترک قومیت, عربوں کو فوقیت حاصل ہے. یہ اجمی ہے, میں پاکستانی ہوں, وہ ہندوستانی ہے, یہ تورانی ہے, وہ ایرانی ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے, مذہب کا وہ کفن ہے. ہمیں شروع سے دشمن کا, ڈاکٹر صاحب کی تو کتاب ہے آرٹ آف وار پہ, جنگوں کے اصول, میں ابھی اندر بیٹھا پڑھ رہا تھا. دشمن جنگوں کا اصول یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, سب نے سن رکھا ہے, ہر کوئی استعمال کرتا ہے, لیکن یہ اپلائی صحیح طریقے سے کن پہ ہوا؟ مجھ پہ اور آپ پہ. اور اتنے زبردست طریقے سے اپلائی ہوا کہ ان کو نتائج پہلے دن سے حاصل ہو رہے ہیں. پہلے عرب و عجم کے اندر تقسیم کیا گیا, پھر عربوں کو الگ, ترکوں کو الگ کیا گیا, ہندوستانیوں کو الگ, پاکستانیوں کو الگ کیا گیا. بھئی فلسطین کا مسئلہ ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے تکلیف ہونی ہے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخاکے کاشغر. میرے دل کے اندر یہ تڑپ اللہ نے رکھی ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور میرا ایمان ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے. اس کی تکلیف کے اندر مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور میں اور آپ, بڑی پیاری بات کہی ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ جذبہ ہم پاکستانیوں کے اندر سب سے زیادہ ہے. کہیں بھی مسئلہ ہو الحمدللہ سب سے پہلے میری قوم کھڑی ہوتی ہے کہ ہم نے ان اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے. افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا, حکمرانوں کی ناانصافیوں کو, ان کے کرداروں کو چھوڑ دیجیے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن میں اور آپ اپنا طرز عمل دیکھ لیے, اپنے پاکستانی بھائیوں کا طرز عمل دیکھیے کہ کس نے آگے بڑھ کر اپنے افغانی بھائیوں کو گلے لگایا. کون تھا جو یہاں سے اٹھا اور وہاں جا کر افغانیوں کے شانہ بشانہ نہ صرف لڑائیاں کی بلکہ ادھر آ کے بھی مشکلات برداشت کی, اور آج تک مشکلات برداشت کر رہے ہیں. آج تک مختلف لسٹوں کے اندر موجود ہیں, حاضریاں دینی پڑتی ہیں, لیکن ہم نے اپنا ایمانی رشتہ نبھایا. برما کے اندر مسئلہ ہوا, سب سے زیادہ مالی امداد پاکستان کے اندر سے گئی. حالانکہ عرب ممالک کے پاس کوئی تھوڑی دولت بہت ہے, لیکن سب سے زیادہ مالی امداد جو برما کے اندر گئی وہ پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے تھی. پاکستانی پائلٹس کا تذکرہ کیا ڈاکٹر صاحب نے, خود ڈاکٹر ناجی زہیر نے نام لیا ایک انٹرویو میں میرے ساتھ. عبد الباسط نام کا ایک پائلٹ تھا جس نے سڑسڑ کی جنگ میں پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیلیوں کے چھکے چھڑا دیے تھے. میں نے ان سے پوچھا پاکستان سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ اس نے کہا ہمیں توقعات ہی پاکستانیوں سے اور کسی سے کوئی توقع نہیں ہے. اور پھر کہا کہ آپ کے پائلٹس نے ہماری ماضی کے اندر مدد کی تھی اور ہمیں امید ہے کہ اب بھی اگر کچھ ہوگا تو آپ ہی ہماری مدد کریں گے اور کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا. اور کچھ بزدل دانشور یہاں بیٹھ کر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تمہیں بڑی تکلیف ہے. مجھے یہ تکلیف ہے کیونکہ میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں. مجھے آگے بڑھنا ہے, اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اس کے شانہ بشانہ لڑنا ہے. ورنہ صورتحال یہ ہے کہ کل جو چند منٹ کے لیے رفح کراسنگ کھولی گئی مصر کی طرف سے, صرف 20 ٹرک اس میں سے گزرے اور پھر وہ بند کر دی گئی. آج وہ جو جس ہاسپٹل کے لیے وہ امداد تھی, وہاں کے ڈاکٹر علی المصطفیٰ نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ہم عالمی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے 20 ٹرکوں کے اندر کفن, دفن اور جو میتوں کے لیے سامان ہے وہ بھیجا. اب کم از کم ہم آسانی کے ساتھ مر تو سکتے ہیں. خدا کی قسم یہ جملے امت مسلمہ کے لیے مرنے کے لیے کافی ہیں کہ 20 ٹرکوں کا امدادی قافلہ جو جاتا ہے وہ صرف ہسپتال کا
یہ دوائیاں ہیں یا کفن کا نظام ہے یا ان کے دفن کا انتظام ہے اس کے اندر. اور فلسطینی بچوں کا جوش و جذبہ میڈیا والے کو بتاتا ہے وہ بچہ کہ میری ماں نے مجھ سے پوچھا اتنی بمباری ہو رہی، اتنے لوگ مر رہے ہیں، کیا مسلمان حکمران ہماری مدد کو نہیں آ رہے؟ کیا کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ ہماری کیا حالت ہے کہ وہ آگے بڑھے، ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھے؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے خدا کی قسم آپ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیے گا اور میں دیکھوں کہ میں اتنی عمر ہو چکی قرآن کا حافظ دین پڑھا، کیا میرے اندر اس بچے جتنا ایمان ہے 5-6 سال کے بچے جتنا؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے وہی جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا کہ ماں آج اگر جبرائیل بھی مجھ سے آ کر پوچھے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو میں کہوں گا کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے میرے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. لیکن بچے کا ایمان اپنی جگہ، اللہ پر اس کا انحصار، مدد اور نصرت اور عقیدہ توحید جو اس نے ہمیں سکھا دیا اس مشکل حالات میں، ہم بھی تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا. ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمارے حکمرانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، ورنہ تو منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، سب کا نبی بھی، دین بھی، ایمان بھی ایک. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کبھی تو ایسا موقع ہے کہ تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر آگے بڑھے اور جواب دے کہ اگر امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں تو لو آج ہم مسلمان بھی فلسطینیوں کی پشت پر کھڑے ہیں. کاش کہ ہمارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکے. ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اسرائیلی جو دارالحکومت ہے تل ابیب کے ایئرپورٹ پہ سائرن بجتے ہیں کہ جناب راکٹ آ رہا ہے غزہ کی طرف سے. جب بھی کوئی ان کو انٹیلیجنس اطلاعات ملتی ہیں، اس کے باوجود اتنے خطرات مول لے کے دنیا کا سب سے، جس کو وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ محفوظ ترین آدمی یا بڑا آدمی، امریکی صدر رسک لے کے وہاں پہ پہنچتا ہے صرف کس لیے کہ اس کو اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے. جرمنی کا وائس چانسلر تصویر انٹرنیٹ پر موجود ہے، سائرن بجے زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، سامنے طیارے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اتنا وقت نہیں کہ وہ طیارے کے اندر چڑھ کے جا سکے، مبادا کوئی راکٹ آئے طیارے کو فائر کر دے، زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے SOPs کے مطابق کہ سائرن بند ہوں گے تو اٹھے گا. لیکن اتنی ذلت سہنے کے باوجود وہ کفریہ طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہے مسلمانوں کے خلاف. لیکن ہم نے عرب لیگ کانفرنس کے اندر کیا کیا؟ نشستن گفتن برخاستن.